السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی تفسیر شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ اور تفسیر۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے، ایک یہود و نصارہ ہے اور دوسرے اہل ایمان۔ پہلے گروہ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو ان کی اخلاقی خرابیوں اور اعتقادی گمراہیوں پر خبردار کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی دین کی طرف بلاتے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام دوسرے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیتے چلے آ رہے ہیں، جو ایک ہی پکا اور سچا دین ہے۔ لہٰذا اس کی صداقت کو قبول کرو اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ تم سچے دین سے ہٹ کر جو غلط راستہ اختیار کر بیٹھے ہو تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری پہلی کتاب کی روح سے بھی وہ غلط راستے ہیں، اسی لیے اس دین حق کو قبول کرنے سے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ جو اہل ایمان امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں بہترین امت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے نقش قدم پر نہ چلیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں اور گمراہیوں میں کھو کر تباہ کیا، اور ان پچھلی قوموں کی طرح الگ الگ گروہ میں نہ بٹنا بلکہ آپس میں متحد ہو کر رہنا۔ اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک متحد جماعت کے ہونے کے بعد کس طرح کام کرے اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اہل ایمان کو ان کمزوریوں کے اصلاح پر متوجہ کیا گیا ہے جو جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا، اور اس میں جنگ احد کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہودیوں کے شک کو دور کیا گیا ہے جو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تھا۔ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو تم لوگ مانتے ہو کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے میں کون سی عجیب بات ہے؟ اس میں نجران کے عیسائی وفد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ان کے 3 سردار 60 آدمیوں کے وفد کے ساتھ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں اتار کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ اس میں اہل کتاب کی ایک اور غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ تھے، کیونکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت مدت بعد نازل ہوئی، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی اللہ کے آگے سر جھکانے والے اور نیک بندوں میں سے تھے۔ یہودیوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان پر حرام نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اسے حرام کیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرض کی شفا ہونے کے بعد اپنی نیت کے مطابق اس کو اپنے لیے حرام کیا، چونکہ غذاؤں میں یہی ان کا بہت پسندیدہ تھا، اور پھر آل یعقوب نے اس کی پیروی کی۔ اس سورہ میں اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کی اللہ کے یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کی توقع سے زیادہ اللہ کے یہاں ان کا اجر موجود ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص صفات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ زندہ جاوید ہے اور اسے موت اور فنا نہیں ہے، اور وہ ساری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، اور یہ کہ ساری کائنات اسی اللہ کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔
ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی صفات میں شریک ہونے کا اختیار رکھتا ہے۔ چونکہ شروع کی آیتیں عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اپنے عقائد کے اور اسلام کے بارے میں بحث کی ہوگی، جیسے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ تو گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو تخلیق کائنات کے بہت عرصے بعد ہوئی، اور وہ تو انسان ہی تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، لہٰذا ان کا انجام بھی انسانوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ اللہ کی صفات میں کیسے شریک کیے گئے؟ اور پھر ماں کے پیٹ میں نر یا مادہ، ہر قسم کی شکلیں بھی اللہ بناتا ہے، اور ماں کے رحم میں اس بچے کی پرورش بھی وہی اللہ کی ذات کرتی ہے۔ انہی مرحلوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر کر دنیا میں آئے، تو پھر وہ اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا اور اس کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، اس لیے یہ کتاب قرآن پاک اللہ نے نازل کی ہے۔ یا تو یہ سراسر حق ہے جو کہ انسانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو واقعی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی مانتے ہیں اور ان کا یہ یقین پختہ ہے کہ ایک روز وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے، تو وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، بلکہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔